الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ تعالیٰ کی نور کی مثال، آج کی مثال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نور کی۔ اللہ پاک فرماتے اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان میں اللہ کا نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، فرمایا اس کی نور کی مثال ایسی ہے مثل نورہ کمشکات، جس طرح کہ ایک تاقچہ ہو جس میں کوئی چیز رکھی جاتی ہے، گھروں میں بنے ہوتے ہیں، آلے سے بنے ہوتے ہیں، جس طرح ایک تاقچہ ہو فیہا مصباح، اس کے اندر چراغ ہو، تاقچے کے اندر چراغ ہو، المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ جو ہے وہ پھر شیشے کے اندر رکھا ہوا ہو، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ جو شیشہ ہے وہ ستارے کی طرح چمک رہا ہو، وہ چراغ جو ہے وہ ستارے کی طرح چمک رہا ہو، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، اور وہ چراغ روشن ہو رہا ہو ایک مبارک درخت کے تیل سے جو کہ زیتون کا درخت ہے۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ وہ مشرقی ہو اور نہ وہ مغربی ہو، یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، اور اس کا وہ جو تیل ہے، زیتون کے درخت کا جو تیل ہے، وہ اس طرح اس کے اندر روشن ہو گویا کہ تیلی کی بغیر، آگ کے بغیر ہی وہ روشن ہو جائے، آگ اس کو ٹچ نہ کرے تب بھی وہ جل جائے، روشن ہو جائے۔ فرمائے نور علی نور، نور پر نور ہے، روشنی پر روشنی ہے، نور علی نور، روشنی پر روشنی ہے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنی نور کی رہنمائی فرماتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ فرماتے میں تو لوگوں کے لیے ایسی مثالیں بیان کرتا ہوں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ہر چیز کا علم کس کے پاس ہے جی؟ یہ مشکل آیات ہے، ہر بندے کے سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ میری نور کی وجہ سے۔ ایک یہ روشنی ہے نا جی، یہ تو ختم ہو جائے گی۔ ایک سورج کی روشنی ہو وہ بھی ایک ٹائم ختم ہو جاتی ہے، چاند کی روشنی ہو بھی کسی وقت ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ مثال اللہ پاک نے اس لیے دی کہ نور سے مراد ہدایت ہے۔ آسمانوں کو اللہ نے سورج اور چاند سے روشن کیا، ستاروں سے روشن کیا، لیکن زمین کو
انبیاء علیہم السلام کی ہدایت سے، علماء اور اولیاء کی ہدایت سے روشن کیا۔ یہ جو زمین ہے یہ کس سے روشن ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے جو انبیاء پہ آئی ہے اور انہوں نے پھر آگے پھیلائی ہے، پھر علماء نے، صلحاء نے اس کو آگے، تو دنیا اس سے روشن ہے۔ تو یہ اللہ کی نور کی مثال فرمائے کہ ایک چراغ کی ہے، چراغ طاقچے میں پڑا ہوا ہے، تو یہ ایک عام ایمان والے کی دل کی بھی مثال ہے کہ اس کے اندر، دل کے اندر یہ روشنی آتی ہے اور اس روشنی سے پھر وہ ہدایت حاصل کرتا ہے۔ تو ایک ہے نا جی، سامنے دیکھتے ہیں ہم اپنی آنکھ سے، اس کو کہتے ہیں بصارت۔ کیا کہتے ہیں؟ بصارت۔ لیکن یہ اتنا زیادہ کام نہیں کرتی بصارت۔ ایک ہوتی ہے بصیرت، جو دل کی آنکھ ہے، وہ زیادہ گہرائی سے دیکھتی ہے۔ دل کی آنکھ تب دیکھتی ہے کہ جب بندہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے اس چیز کی سمجھ آ جائے، میں اس کو دل سے دیکھوں، دل کے کانوں سے سنوں۔ تو فرمایا کہ ہر طرف یہ جو روشنی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نور کی روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک فطرت دی ہے، فطرت سمجھ، جس پہ فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت، فطرتی طور پہ وہ حق کو جانتا ہے، ہدایت کو سمجھتا ہے۔ اور ایک فطرت سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے وحی۔ فطرت ہے، انسان کی عقل ہے، عقل بھی اتنی بڑی نہیں ہے، اس سے بڑی جو چیز ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ اگر کہیں بندہ پھنس جائے، اس کی عقل کام نہ کرے، تو پھر اللہ کی وحی آ کے بتاتی ہے کہ یہ کام اس طرح کرنا ہے۔ تو اللہ کے جتنی بھی وحی آئی ہے، تورات آئے، زبور، انجیل، قرآن، یہ بھی ایک نور ہے، یہ بھی ایک نور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے، اور اللہ تو ہے ہی نور۔ فرمائے سارے نور جمع ہو کے انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجے ہیں، اور فرمایا کہ سارے نور جب جمع ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو نور علی نور۔ یہاں فرمایا نور علی نور، روشنی ہی روشنی۔ تو اللہ اپنی روشنی ہر اس شخص کو دیتے ہیں جو طلب میں ہوتا ہے، تڑپ میں ہوتا ہے۔ اگر اس کی طلب نہیں ہے، گھر بیٹھا ہوا ہے، نہ وہ کسی اچھی محفل میں جاتا ہے، نہ سننے کے لیے جاتا ہے، نہ سمجھنے کے لیے کہتا ہے کہ مجھے کسی کی چیز کی ضرورت نہیں، تو اس کو نور نے ہدایت نہیں ملتی، نور نہیں ملتا۔ یہ جو اللہ کا نور ہے، اور فرمائے کہ یہ وہ پہلے جو روشنی ہوتی ہے چراغوں سے ہوتی تھی، تو چراغوں کے اندر تیل ڈلتا تھا، اور تیل جو تھا وہ ایک بتی ہوتی تھی، اس بتی سے ہی پھر چراغ جلتے تھے۔ کبھی آپ نے لالٹین دیکھا ہے؟ کسی نے لالٹین، بچوں نے نہیں دیکھا ہوگا، ویسے اس کی آپ نے شکل، فوٹو دیکھی ہوگی نا، لیکن کبھی اس کو جلایا نہیں۔ اس کے اندر تیل ڈلتا ہے، پھر ایک باتی ہوتی ہے، پھر اس باتی کے اوپر وہ تیل لگ کے اوپر آتا ہے، پھر اس کو آگ لگاتے ہیں، پھر جا کے وہ روشنی کرتا ہے۔ تو یہ جو چھوٹے بچے ہیں یا عام نوجوانوں میں لالٹین، ایک دیا ہوتا تھا اور ایک لالٹین ہوتی تھی، دیا، تو دیے جلاتے تھے، لالٹین یا موم بتی، آج کل آپ دیکھ لیں موم بتی، یہ بھی اس جلانے۔ لیکن جو اللہ کا نور ہے یہ تو اس تیل سے جلتا ہے نا، لالٹین ہے، بتی ہے، یہ تو ایک عام تیل سے جلتی ہے، اور میں اللہ کا نور زیتون کے خاص تیل سے جلتا ہے، اور وہ اتنا شفاف ہے کہ اس کو آگ تھوڑی سی ٹچ بھی نہ کرے تو وہ پھر بھی روشنی کرتا ہے، اتنا شفاف تیل ہے۔ زیتون کا درخت مبارک درخت ہے، اس کا ذکر ہوا ہے کہ اس کے تیل سے اللہ کے نور کا چراغ جلتا ہے۔ فرمایا زیتون کا جو درخت ہے یہ جنتی درخت ہے، مبارک درخت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کھایا کرو، اس میں شفا ہے۔ آج کل ہم ڈالڈا تو کھاتے ہیں لیکن زیتون کوئی نہیں کھاتا، حالانکہ یہ دور اتنا اچھا آ گیا ہے کہ اب زیتون کا تیل ملتا ہے جس میں لوگ کھانا پکا سکتے ہیں، پہلے دور میں یہ نہیں ملتا تھا، لیکن ہم پھر بھی اس کو نہیں کھاتے ہیں۔ فرمایا کہ کہیں درد ہو، حتیٰ کہ کوئی کینسر ہو گیا ہو،
تو اس کے مالش سے وہ دور ہوتا ہے۔ اور فرمایا کھایا کرو کہ اس کے اندر شفا ہے۔ یہ جو تیل ہے نا، اس میں بھی فرق ہوتا ہے نا۔ ایک ہوتا ہے وہ کون سا تیل، وہ جو گاڑیوں سے نکالتے موبلائل جو ہے، وہ جو جلا ہوا ہوتا ہے، وہ خراب تیل ہے۔ ایک ہے عام مٹی کا تیل ہے، ایک پھر پیٹرول ہے، ایک سپر پیٹرول ہے، ایک وہ پیٹرول ہے کہ جہازوں میں چلتا ہے، وہ پھر اس سے بھی سپر ہے۔ ان سب سے سپر جو ہے وہ زیتون کا ہے، اور پھر وہ اللہ کا نور ہے۔ اللہ کے نور میں وہ جلتا ہے۔ تو اللہ کے نور میں یہ جلتا نہیں، اللہ نے مثال دی کہ اس کے بغیر اللہ کا اتنا نور ہے کہ اتنے شفاف تیل سے اگر وہ جلے تو اور زیادہ ہو جائے، لیکن اس کے بغیر بھی اللہ کا اتنا نور ہے۔ تو فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور ہے زمین و آسمان اور زمین میں۔ مثل نورہ کمشکات، اس کی نور کی مثال ایک طاقچے کی ہے، فیہا مصباح، جس کے اندر چراغ رکھا ہو، المصباح فی زجاجہ، اور چراغ شیشے کے اندر ہو، الزجاجۃ کأنہا کوکب، اور وہ شیشے کے اندر وہ اس طرح چمکتا ہے جس طرح ستارہ۔ یوقد من شجرۃ مبارکہ، وہ جلتا ہے ایک مبارک درخت کے تیل سے، زیتون جس کا نام زیتون ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ وہ مشرقی ہے اور نہ مغربی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نہ مشرق میں بھیجا نہ مغرب میں، درمیانی زمین میں بھیجا۔ انسان کا دل بھی درمیان میں ہے، اور ہدایت بھی زمین کے درمیان میں آئی۔ جو مکہ مکرمہ ہے وہ پوری دنیا کے، وہ نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، نہ شمالی ہے نہ جنوبی ہے۔ تو اسی طرح مومن کا دل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے، یہ ہر طرف سے روشنی حاصل کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دہریہ نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا ثبوت وہ مانگتا تھا کہ اللہ ہے یا نہیں۔ تو اس نے کچھ سوال کیا، اس میں ایک سوال یہ تھا کہ اس طرف اللہ کا رخ، منہ کس طرف ہے، اس وقت اللہ کس طرف دیکھ رہے ہیں، یہ اس نے سوال کیا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کیا منگایا؟ چراغ منگایا، موم بتی یا لالٹین جو بھی منگایا، اس کو جلایا، اس کو رکھا۔ تو پھر پوچھا کہ اس کی روشنی کس طرف ہے، روشنی کا منہ کس طرف ہے؟ اس نے کہا جی چاروں طرف ہے۔ اللہ بھی چاروں طرف دیکھتا ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، اللہ تو ہر طرف ہے۔ تو ایسے لوگوں کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے یہ جواب دیا۔ تو فرمایا کہ وہ زیتون کا درخت ہے، کوئی نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، اس کا تیل جلے اگرچہ اس کو آگ ٹچ نہ کرے، نور علی نور، روشنی پر روشنی ہے، نور پر نور ہے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنی نور کی طرف جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی کرے، ہم اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہمیں بھی وہ نور عطا فرمائیں گے، لیکن کریں گے تو تب۔ اگر کوئی نہیں چاہے گا تو پھر مزے کرے، گھر میں جا کے کمبل میں لیٹ جائے۔ بے شمار لوگ ہیں ہم میں سے نا جو نہیں چاہتے، کافر تھوڑے ہیں، وہ اللہ کے نور کو نہیں تلاش کرتے، یہ تو تلاش کرنے سے ملے گا۔ نور علی نور، یہد اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تو لوگوں کے لیے ایسی مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ عالم الغیب کون ہے؟ ہر چیز کا علم، چھوٹی چیز ہو بڑی ہو، زمین دوز ہو، سمندروں کے اندر ہو، آسمانوں پر ہو، ایک آسمان میں ہو، ساتوں آسمانوں میں، سب کون جانتا ہے؟ اللہ۔ اللہ کے سوا علم غیب کوئی نہیں جانتا۔ اللہ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، چھوٹی چیز ہو بڑی ہو۔ تو آج کی مثال کس کی بیان ہوئی ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کے نور کی،
اور وہ نور کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے، وہ روشنی ہے۔ ہدایت کی روشنی وہ روشنی ہے کہ یہ عام روشنی نہ بھی ہو، انسان ایمان والا ہو، ہدایت والا ہو، تو وہ اس کے لیے روشنی ہے۔ اگر وہ بلب کے نیچے بیٹھا ہوا ہے لیکن اندر سے وہ خراب ہے تو اس کو روشنی کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔